السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر میٹھی چیز زہر ہے سوائے شہد کے، اور ہر کڑوی چیز میں شفا ہے سوائے زہر کے۔ ناظرین اکرام، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بہت پسند فرمایا، اور بے شک شہد میں کئی ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ میرے پاس یہ اکثر سوالات آتے رہتے ہیں کہ حضرت، میں صبح شام شہد پیتا ہوں کیونکہ شہد میں شفا ہے، لیکن مجھے ڈاکٹر نے شہد کھانے کے لیے منع کیا کیونکہ مجھے شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، یقیناً وہ پتھر کی لکیر ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ زہر جو ہے اس میں شفا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً زہر کو بھی شفا کی ایک بہترین دوا بنا دیتا۔ میرے دوستو، سوال پوچھنے والے نے جب یہ سوال پوچھا کہ نبی نے فرما دیا کہ اس میں شفا ہے، تو بھلے ہی مجھے ڈائبٹیز ہو، مجھے شوگر ہو، مجھے ڈاکٹر نہ کہتا ہو، پھر بھی میں اس شہد کو کھاؤں گا۔ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے میرے دوستو، اسلام پریکٹیکل مذہب ہے۔ اسلام نے ہمیشہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کیا جائے۔ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ یقیناً بالکل ہمارا ایمان ہے کہ حق ہے، اس شہد میں شفا ہے۔ اکثر بیشتر ہم کیا کرتے ہیں دوستو کہ ہم جب کوئی حدیث سنتے ہیں یا کوئی واقعات سنتے ہیں یا کوئی مسئلہ سنتے ہیں، تو بس ہم صرف سنتے ہیں، ہم اس کے پیچھے لاجک تلاش نہیں کرتے۔ جبکہ اسلام جو ہے ہر ایک نقطے کے پیچھے، اسلام ہر ایک بات کے پیچھے، ہر ایک چیز کے پیچھے ایک لاجک چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اکرام سے فرمایا اپنے کہ شہد میں شفا ہے اور اسے کھایا کرے۔ یہ حدیث یقیناً ہے، بخاری شریف میں ہے اور بہت ساری حدیثوں میں یہ آتی ہے کہ صحابہ اکرام، ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں تشریف لایا اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ میں بڑا شدید درد ہے، آپ نے کہا شہد کھاؤ۔ وہ دوسرے دن پھر آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے شہد کھایا تو درد اور بڑھ گیا، آپ نے کہا پھر سے شہد کھاؤ۔ تیسرے دن جب آیا تو کہا اور درد بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد کی مقدار تھوڑی اور بڑھاؤ اور پھر سے کھاؤ۔ جب 3 دن اس نے مکمل کھایا تو چوتھے دن جب وہ کھا کر کے آتا ہے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا درد بالکل مٹ گیا، بالکل شفا یاب ہو گیا۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔
لیکن مدعا یہ ہے کہ اب ہمیں ڈائبٹیز یا ایسی اللہ پناہ میں رکھے تو ایسی کوئی بیماری ہے جس میں وہ شہد کھانے سے وہ بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ شہد میں شفا ہے، لیکن ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، تو کیسے کھائیں گے؟ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سب سے پہلے تو جن صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا، دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحابی کو شوگر یا ڈائبٹیز یا ایسی کوئی بیماری تو نہیں تھی۔ یقیناً میرے نبی تو دلوں کو جھانک لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب اور ہندوستان یا ایشیا، دیکھیے ہر ملک کا الگ الگ ایٹماسفیئر ہوتا ہے، الگ الگ جو ہے موسم ہوتا ہے، کہیں گرم، کہیں سرد، کہیں مکس، اس طریقے کا رہتا ہے۔ جیسے بھاشائیں بدل جاتی ہیں، ویسے ہر ملک کی ایٹماسفیئر بھی بدلتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 1400 1450 سال کے بعد جہاں میرے آقا نے یہ حدیث، یہ حکم، یہ فرمان جو ہے وہ بتایا تھا نا اپنے صحابی کو، اسے 1450 سال سے زائد ہو چکے ہیں، تو اب وہاں کا ایٹماسفیئر بھی کافی بدلا ہے۔ تو یہاں جو ہم چیز پر بات کر رہے ہیں کہ بھئی شہد میں شفا ہے، مگر مجھے ڈائبٹیز، شوگر وغیرہ ہے، یا کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے شہد کھانے کو منع کر دیا، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے سائنس جو ہے، چاہے پھر وہ ایلوپیتھک دوا ہو، ہومیوپیتھک ہو، یا آیورویدک، یا کوئی بھی ایسا حکمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ دیکھیے آج کل کا ایٹماسفیئر بالکل الگ ہے، پہلے جیسا نہیں ہے۔ اگر آپ 10 سال پہلے بھی بات کریں یا 15-20 سال پہلے کی بات کریں، کافی بدلاؤ آ چکا ہے ہمارے کھانے پینے میں، سونے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر طریقے میں، ہر چیز میں بدلاؤ آ چکا ہے۔ اب ہمارا جسم جو ہے پہلے جیسا نہیں ہے، ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، عمر بڑھ رہی ہے، تو کافی چیزیں جو ہے کہ ہم پہلے کرتے ہوں گے، اب وہ جسم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پہلے کھانا زیادہ کھانے سے اور بہتر کھانا کھانے سے قوت آتی تھی، آج اگر ہم زیادہ کھاتے ہیں تو کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ ہر 10-15-20 سال میں باڈی کے اندر، ہمارے جسم میں بدلاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ سب سے پہلے تو یہ شہد کھانے سے پہلے یہ ضرور دھیان رکھیے گا کہ کیا اس سے کوئی جو ہمیں مرض ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا، نیگیٹو اثر، کوئی الٹا اثر، ٹھیک ہے؟ شوگر وغیرہ ہے، ڈائبٹیز ہے، تو وہ نہ کھائیں۔ اور ڈاکٹر اسی لیے تو منع کہے گا نا، تو ڈاکٹر کا نہ کہنے میں فائدہ کیا ہے؟ وہ سارے رپورٹس دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ بھیا آپ کو جو ہے وہ میٹھی چیز سے پرہیز کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں وہ چیز پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ کا موسم اور ایٹماسفیئر الگ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے، وہ ایک ایک شخص جو ہے 10-10 15-15 لوگوں پر بھاری پڑتا تھا، ایسا قوت و طاقت والے تھے۔ آج ویسے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ایٹماسفیئر بدلا ہے، کھانا پینا اور ساری سسٹمیں بدل گئی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور دیہاتوں کے لوگوں میں اور ہم میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کا کھانا پینا، ٹائم ٹیبل وغیرہ جو ہے، اس کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی، اور وہ چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے کافی بدلاؤ آ چکا ہے رہن سہن میں، ایٹماسفیئر میں۔ کل ملا کر کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز کے بارے میں بتا دیا
جو اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ تو یہ اس کی صفتیں ہیں۔ شہد میں کیا صفتیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ شہد میں شفا ہے۔ لیکن اب 1450 سال کے بعد وہ بھی ہم انڈیا میں ہے یا ایشیا میں یا کسی اور ملک میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایٹماسفیئر 1450 سال پہلے کا تو چھوڑ دیجئے، آج بھی آپ عرب میں جائیں تو یہاں سے بالکل الگ ایٹماسفیئر ہے۔ کوئی عربی اگر یہاں آ کے رہتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم وہاں جاتے تو بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پانی کا اثر ہے، ہوا کا اثر ہے، وہاں کی جو ہے زمین مٹی کا اثر ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا کھانا پینا میں بھی بدلاؤ آتا ہے۔ تو بالکل شہد میں ہر چیز کے لیے شفا ہے سوائے موت کے، اور ہر کڑوی چیز میں ہر چیز کے لیے شفا ہے سوائے زہر کے۔ زہر کو چھوڑ دے تو ہر کڑوی چیز شفا ہے۔ دیکھیے، آپ کڑوی چیز زیادہ کھاتے ہیں، آپ کے ڈائبٹیز بھی کم ہوتی ہے، باقی چیزوں میں بھی اللہ شفا عطا فرماتا ہے، تو اسے آپ جو ہے استعمال میں لائیں۔ شہد میں شفا ہے، لیکن ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، یا کوئی ایسی کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے، وہ چیزوں کو نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری امید ہے کہ میں نے پوری کوشش کی ہے آپ تک پہنچنے کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو، اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سننے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قول کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔